السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ پوڈ کاسٹ نو یور نبی کے اندر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ہمارا ایپیسوڈ 5 ہے اور بیسکلی ہم اسلامک ایرا سے جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جسے ہم پری اسلامک ایرا کہتے ہیں، اس کی جو جیو پالیٹکس تھی اور اس کے اندر جو ریلیجنس تھے عربین پینسنسولا کے اندر، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس جزیرہ نما عرب کے اندر پالیٹکس کیا تھی، بادشاہت کیا تھی، پاور کی جو ڈسٹریبیوشن تھی وہ کس کے پاس تھی، اور اسی طریقے سے جو ریلیجن ہے وہاں پہ وہ کیا کیا تھے۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے جو طبہ ثانی تھا، طبہ بیسکلی ایک ٹرم ہے، ایک ٹائٹل ہے جو کہ ایک بادشاہ کو دیا جاتا ہے، جیسا کہ فرعون مصر کے بادشاہ کو کہتے تھے، اسی طریقے سے یمن کے جو بادشاہت تھی اس کو وہاں پہ طبہ کہتے تھے۔ تو طبہ ثانی جس کا نام تھا ربیعہ بن نصر، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر، جس میں وہ مدینے کے اوپر اٹیک کر رہا تھا۔ وہاں سے 2 ربیز تھے، 2 یہودی عالم تھے، انہوں نے اس کو آ کے سمجھایا، اور پھر وہاں سے یہودیت کی ابتدا یمن کے اندر ہوتی ہے، اور وہ مدینے میں ویٹ کر رہے تھے بیسکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لاسٹ پروفٹ کا، ان کی پروفیسیز تھیں، پیشن گوئیاں تھیں۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے یمن کے اندر یہودیت کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اور ایک بڑی گلوریفائی اور بہت ہی سگنیفیکنٹ ایک فائر تھی جو کہ ایز اے جج کام کرتی تھی حق اور باطل کے اندر۔ تو بیسکلی انہوں نے اپنا جو مذہب تھا یہودیت، جو جوڈائزم تھا، انہوں نے ان کے سامنے رکھا تھا۔ اس آگ نے سب کچھ کھا لیا تھا، سارے جو پیگنز ریچول اور پیگن جو آئیڈلز تھے ان سب کو کھا کے ان کو بچا دیا۔ ادھر سے پھر جو بنی ہیمیر جو تھے، ہیمرائٹ بھی ہم کہتے ہیں، انہوں نے یہودیت کو، جوڈائزم کو ایکسیپٹ کر لیا تھا یمن کے اندر، اور یہ جو طبہ ثانی جو تھا اس نے وہاں پہ یہودیت کو قبول کر لیا تھا۔ اب وہیں سے اب ہم اپنے ایک نیکسٹ جو ہمارا آگے سٹوری چلتی ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اسی جگہ کے اوپر نا ایک گھر تھا جس کو تاریخ کے اندر کہتے ہیں بیت رعام۔ بیسکلی یہ کعبہ کا آلٹرنیٹ تھا، اور یمن والے جو لوگ تھے یہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، بڑی عظمت تھی ان کی، اور اس کے لیے وہ سیکریفائس بھی کرتے تھے، جو قربانی جسے ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حاجت روائیاں، دعا، نظر، جس طرح کعبے کے پاس جا کے جو دین ابراہیمی یا جو ابراہیمی جو شریعت جو تھی، جس طرح وہاں پہ ایک پورا ان کے ریچولز تھے، اسی طریقے سے بیت ریام کے اندر جو پیگنز تھے ان کے بھی ریچولز تھے۔ اب جب وہ جو 2 یہودی عالم انہوں نے سب چیزیں دیکھیں اور ان کا سکہ وہاں پہ چل گیا، اور اوپر سے جو بادشاہ تھا طبہ ثانی ربیعہ بن نصر، وہ بھی اس کو مان گیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو بیت ریام کی جو بیسکلی یہ پرستش کی جا رہی ہے، جو اس کی ورشپ کی جا رہی ہے، یہ تو ایکچوئل کے اندر شیطان ہے، پورا یہ شیطان ہے، اور یہ ان کو مفتون کر رہا ہے، فطرے میں ڈال رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب سوال ایک یہ پیدا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا تھا، جو بیت ریام یا بیت رعام جو ہے وہ بھی ایک گھر تھا، اور جو کعبہ ہے وہ بھی ایک گھر ہے۔ تو ایک انسان جو ہے نا، فار دی سیک آف دی آرگیومنٹ، یہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں گھر تھے، ادھر بھی کیا جا سکتا ہے، ادھر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی آرگیومنٹ میں دیکھتا ہوں آج کل، میں بہت سے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس آرگیومنٹ کو رکھتے ہیں کہ دیکھیں جی، مسلمان بھی، اور یہ کبھی کبھی جو ہمارے اہل کتاب ہیں یا نان مسلمس ہیں ان کی طرف سے بھی آرگیومنٹ آتا ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا، نہ کسی سے مانگتے ہیں، نہ کسی کو مانتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو پھر یہ بیت اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ اور اسی کانٹیکس میں یہ بھی ایک بڑا سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ بھی تو ایک گھر تھا، تو وہ جو اہل کتاب کے عالم تھے انہوں نے اس کو ریفیوٹ کیوں کیا، یا پھر اس کے اگینسٹ میں کیوں کھڑے ہوئے، جبکہ مسلمان آج بھی جو ہے وہ بیت اللہ کی پوجا کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے ایک آرگیومنٹ ہے۔ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نیت میں، اصل میں عبادت ہوتی ہے نا، وہ نیت کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کبھی کبھی آگے پیچھے ہو بھی جاتا ہے، جو نیت ہوتی ہے جو قبول کرواتی ہے، اور نیت ہوتی ہے جو ریجیکٹ کرواتی ہے۔ تو اگر آپ ہمارے شریعت اسلامی کے اندر نیت کو دیکھیں گے نا، بیت اللہ کو لے کے اور کعبہ کو لے کے، تو ہم کبھی بھی کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کے لیے 2 فنڈامنٹلز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں
الحب التام, ultimate love for any entity. محبت کا جو پینیکل ہے وہ کسی ایک ذات کے لیے ہوگا تو ایک فنڈامنٹل اور ایک پلر پورا ہوگا عبادت کا. نمبر 1. نمبر 2, الذل التام, complete and ultimate submission. یہ سیکنڈ فنڈامنٹل پلر ہے عبودیت اور عبادت کا. یہ ہوگی تو عبادت ہوگی ورنہ نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری محبت تو ضرور ہے کعبے کے لیے, لیکن ہم کعبے کو سبمٹ نہیں کرتے, ہم سر تسلیم خم نہیں کرتے کعبے کے سامنے. کعبہ ایک قبلہ, ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک قبلہ ہے ایکچولی. ایک جہت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک یونیفارمٹی 360 ڈگری دنیا ہے نا, اوول ہے, تو اس کو ایک یونیفائی کرنے کے لیے وہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر بیت العتیق ہے. تو ہم کعبے کی پرستش کبھی نہیں کرتے. اور اسی کی ضمن میں کعبے کے ساتھ جو پتھر لگا ہوا ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں, تو عمر رضی اللہ عنہ کا جو تاریخی قول ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ پتھر نہ تو ہمیں کوئی نفع دیتا ہے نہ تو ہمیں کوئی نقصان دیتا ہے. ہم تمہیں اس وجہ سے بوسہ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے رسول نے یہ کام کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول کے طریقے کے اوپر چلنا یہ عین عبادت ہے اور اللہ کی طرف سے پرسکرائبڈ ہوتا ہے. جب بھی اللہ کے رسول وہ کام کرتے ہیں, اللہ نے بولا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں. تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, تو ہمیں نہ نقصان دے سکتا ہے نہ تو ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو کعبہ بھی ایک علامت ہے اور ایک پوائنٹ یہ, تو ہم کعبے کی پرستش نہیں کرتے. ایک اور بات یہ کہ وہ جو گھر انہوں نے بنایا یمن کے اندر, وہ بھی بڑی ایک گہری بات ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ایک گھر ہے. اسی طرح کوئی کسی کا ٹیمپل ہوتا ہے, کسی کا کوئی ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ عبادت کرتے ہیں. تو جو چیز کسی جگہ کو, کسی ٹائم کو, کسی مہینے کو سگنیفائی کرتی ہے, اس کے پیچھے بڑا ایک باریک سا ایک نقطہ چھپا ہوا ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اسے ہم کہتے ہیں مہر, اسٹیمپ آف ریولیشن, جس کو ہم آسان الفاظ کے اندر کہتے ہیں ما انزل اللہ کی مہر لگی ہونی چاہیے اس کے اوپر. اور قرآن بھی جگہ جگہ کے اوپر آپ کو یہی بات سمجھاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ, اتبعوا ما انزل اللہ, ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ اپنے بارے میں, شریعت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تم ما انزل اللہ کی اتباع کرو جس کو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا. تو بیت ریام جو تھا, یمن والے جس کی پرستش کیا کرتے تھے یا جس کو انہوں نے پلیس آف ورشپ بنایا بیسکلی, اس کے اوپر کوئی اسٹیمپ نہیں تھی. اور آپ آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا چاہے وہ ڈیجیٹل اسٹیمپ ہو, ڈیجیٹل سگنیچر ہو, یا پھر ہمارے جو بایو میٹرک جو اس کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں وہ اگر نہ ہو, یا کوئی اسٹیمپ یا سگنیچر نہ ہوئی بھی ہو, تو کوئی بھی جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے لیگل, اس کی ورتھ نہیں ہوتی. ایک چیک ہے, اس کے اوپر انسان کروڑوں کے ہے نا وہ نمبر ڈال دیں کہ 10 کروڑ نکالنے ہیں ہم نے, اس کے اوپر آپ جو ہے کچھ بھی, لیکن جس کا وہ چیک ہے اور جس کے اندر جس کے بینک میں وہ اماؤنٹ پڑی, جب تک اس کا سائن نہیں ہوگا تب تک ہے نا آپ وڈرال نہیں کر سکتے اماؤنٹ. وہ چیک باؤنس ہو جائے گا یا پھر وہ چیک واپس ہو جائے گا. تو یہ بات ہمیں دین کے اندر بھی سمجھنی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ کی ہے, یہ مخلوق جو ہے, اللہ کہتا ہے میں رب ہوں. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ مالک ہے ہمارا, وہ ہمارا اونر ہے, ہم اس کی اونرشپ کے اندر ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ملک التام, الملک التام مطلب جو الٹیمیٹ اونرشپ ہے وہ اللہ کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو اللہ کی ہی چلتی ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں چلتی. تو اللہ جس جگہ کے اوپر مہر لگا دے, یہ میں نے بنائی ہے, یہ میں نے ریفر کی ہے, وہ جگہ ہوگی, ورنہ کوئی اور نہیں ہو سکتی. یمن کے اندر یہی ہوا. قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے نا ان اول بیت وضع للناس, لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو وضع کیا گیا, بنایا گیا, للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. وہ کہاں تھا؟ وہ مکے کے اندر تھا. آئی سمجھے؟ تو مکے کے اندر بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جس کے جو جیسا کہ ہم نے اپنی تاریخ میں پڑھا تھا, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اذ یرفع ابراہیم القواعد, وہ آرکیٹیکٹ جو اللہ نے بنایا تھا اسی فاؤنڈیشن, اسی قواعد کے اوپر انہوں نے اس گھر کو بنایا, اور آج تک وہ اسی کے اوپر قائم ہے, 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہے, نہیں ہو سکتا وہ. یہ کیوں؟ اسے کہتے ہیں ما انزل اللہ. تو جو ما انزل اللہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں رائٹ اینڈ رانگ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر. باقی آپ کر لیں گے, کئی آتے ہیں کئی جاتے ہیں.
کئی چیزیں آتی ہیں کئی چیزیں جاتی ہیں، لیکن جو دوام ہوگا نا دوام، وہ اللہ کو، اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، سورۃ الحجر میں اللہ کہتا ہے، اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، اصل میں سکسیسر کون ہے؟ ہم ہی ہیں، یہ ساری ہماری ہی ملکیت ہے، تم آؤ گے اور تم چلے جاؤ گے۔ رات اندوری صاحب کہتے ہیں نا، یہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، آج بڑے بڑے مقام مرتبہ بیٹھے ہوئے کل نہیں ہوں گے، سب کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ سب کرایہ دار ہیں، یا فور ٹائم بینگ آئیں گے، ایک ٹائم لائن، انہوں نے آنا ہے، رہنا ہے، خریدنا ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے۔ ہوتا نہیں ہے، باپ لیتا ہے گھر، بڑے چام سے بناتا ہے، اس کے بعد 60-70 سال کی عمر کے اندر بیماری ہوئی، موت ہوئی، چلے گئے بس۔ اسے کہتے ہیں کرایہ داری دنیا کے اندر، دنیا کسی کی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے بنایا، تو یہ دو جو ربیز تھے، دو یہودی جو تھے، انہوں نے کیا کیا، آ کے بولا بھائی یہ سارا شیطان نے ان کو مفتون کیا ہوا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر بادشاہ جو تھا تو باسانی، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ بھائی تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے بیچ میں نہیں آتا۔ وہ گئے اور وہ جا کے انہوں نے اس کے اندر سے نا ایک کتا نکالا کالے رنگ کا، شیطان تھا، شیطانی کام تھے، کالے رنگ کا کتا نکالا، اور وہ مطلب جو مشرکین ہوتے ہیں نا، ان کے بیسکلی عقائد ہوتے ہیں، اور آج بھی آپ کو جو مشرک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جو توحید اور اخلاص سے ہٹا ہوا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ بیسکلی ڈائیورٹیڈ ہوتا ہے، اس کی نیت کے اندر نا کھوٹ ہوتی ہے۔ ایکچولی سمپل سا کانسیپٹ بتا رہا ہوں، جو مومن ہے، جو موحد ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا، جاگنا، کھانا پینا، نفع نقصان، اول آخر، ابتدا انتہا، اعلیٰ عرفہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی اللہ کی طرف فوکس ہوتی ہے، جس کو اللہ کہتا ہے اقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ، جس کو اللہ یہ کہتا ہے۔ اور جو اس سے ہٹی بھی جو جتنی بھی سائیکالوجیز ہیں، وہ ڈائیورٹیڈ ہوتی ہیں، وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی، وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہوتی۔ جب وہ نہیں ہوتی صراط مستقیم پہ، تو وہ کبھی نفس کی طرف ہوگا، کبھی کسی حجر کی طرف ہوگا، کبھی کسی پتھر کی طرف ہوگا، کبھی کسی شجر کی طرف ہوگا، درخت کی طرف ہوگا۔ تو اس کی جو ہے نا جو سائیکالوجی، جو کوگنیشن ہی اس کا ایسا ڈیولپ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اور آپ جب آپ جو ہے نا وہ اسٹریٹ لائن کو ہٹا دیں گے نا، اسٹریٹ لائن سب سے ایزیسٹ پاتھ وے ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کے اندر کوئی بھی عوج، جس سے قرآن کہتے ہیں نا عوج، ٹیڑھ پن ڈال دیں ہم، پھر اس کی کوئی جو ہے نا پھر اسٹینڈرڈائزیشن نہیں کر سکتے آپ، اس سے پھر آپ ایک اصول سیٹ نہیں کر سکتے۔ اور جو پیگنس ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا، کسی نے ایک درخت کے ساتھ اپنا عقیدہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ درخت جو ہے نا، یہ اس کو آپ پیٹ کریں گے تو آپ جو ہے نا اندھے ہو جائیں گے، کاڑے ہو جائیں گے، نابینا ہو جائیں گے، گونگے ہو جائیں گے، بہرے ہو جائیں گے۔ کسی نے کسی پتھر کے ساتھ لگایا ہوتا ہے کہ یہ جنتی پتھر ہے، کسی نے کسی بت کے ساتھ لگایا ہوا ہوتا ہے، کسی نے کسی زندہ کے ساتھ لگایا ہوا ہوتا ہے، کسی نے کسی مردہ کے ساتھ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسکلی سائیکالوجیز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے ساتھ، سائیکالوجیز ہیں، اور اللہ ان سائیکالوجیز کو جو ہے نا صحیح کرتا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِن اللہ بضر، اے اللہ کے بندو یہ بات کو سمجھو کہ اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانے پہ آئے، اگر اللہ نقصان پہنچانے پہ آئے تو فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی تمہیں جو ہے نا دور نہیں کر سکتا۔ وہیں یمسسک بخیر، اللہ خیر پہنچانے پہ فلا راد لفضل، اس کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یصیب بہ، پہنچاتا ہے، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، یہ اللہ ہے۔ تو ادھر بھی شیطان اس طرح کے سارے کام کرتا ہے، اور جو ہے نا وہ ایک ڈر پیدا ہوا تھا نا کہ یہ گھر ہے، اس کی عبادت ہے، جو اس کو جائے گا، جس طرح بیت اللہ کے بارے میں بنایا ہوا تھا، تو بس ثانی اب اٹیک کرنے گیا تو عالموں نے منع کیا کہ بھائی تم جاؤ گے مر جاؤ گے، اور آگے ابھی ابراہ نے بھی آنا ہے، اس کی پوری سٹوری ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے عبد المطلب کے زمانے کے اندر۔ تو جو اللہ کا گھر ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور کر بھی دے گا نا وہ بچے گا نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے گھر ہیں یہ آئیں گے، یہ آتے ہی جانے کے لیے۔ کتنی مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نام پہ بنائی، آج بھی آباد ہیں، قدیم مسجدیں، مسجد قباء دیکھیں پہلی مسجد آج بھی آباد، بیت المقدس دیکھیں بھائی آج بھی آباد ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ جو مسجد زرار تھی اس کو توڑ دیا گیا، اسی وقت توڑ دیا، اور آج بھی آپ مدینے میں جائیں، مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی، منفیت کے اوپر بنی تھی، جو انہوں نے اس جگہ کو ایسی چھوڑ دیا ہے حکومت نے، تاکہ عبرت کا نشان، اس کو بنجر بنا کے چھوڑا ہے، وہ جگہ ہی بنجر ہے، کیونکہ جو ہریالی ہوتی ہے نا، آبیاری جو ہوتی ہے، جو گرینری ہوتی ہے، وہ پانی سے ہوتی ہے، چاہے وہ جسمانی جو ہمارا فزیکل واٹر ہو
یا چاہے وہ روحانی پانی ہو، وہ دونوں اس کے اندر موجود نہیں تھے. تو وہ کیا بنجر اور ایک غیر و ذی زرع، ایک بنجر جگہ تھی، ڈیزرٹڈ جگہ ہے وہ آج بھی، تاکہ لوگوں کے لیے نا مقام عبرت ہو. اس جگہ پہ وہ کچھ نہیں بناتے، دیوار بھی نہیں بنائی انہوں نے، چھوٹی سی 1 فٹ کی دیوار ہے، جا کے دیکھ لیں وہاں پہ ایک زمین بنائی ہوئی، بتانے کے لیے یہ جگہ جو ہے نا یہاں مسجد زرار تھی، سمجھانے کے لیے. اور ہم وزٹ کرتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ رہتا ہے. بیت اللہ رہا، اگر طوفان آئے، چلے بھی گئے آدم علیہ السلام کے بعد بھی، تو ابراہیم اور اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نبی بھیجے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے. اللہ بھیج دیتا ہے اپنے بندے، کبھی نبی بھیج دیتا ہے، کبھی اپنے جو ہے نا نیک صالح لوگ بھیج دیتا ہے. تو بہرحال ان 2 جو ربیز جو تھے نا، انہوں نے جو ریبائز تھے، انہوں نے اس کتے کو مارا. اس سے کیا ہو گیا، ان کی جو سائیکالوجی تھی پوری جو ہے نا ڈسٹروائے ہو گئی. ان کے نزدیک تو اس کو کچھ کرنی، بڑا سیکرٹ جگہ تھی، بڑی مقدس جگہ تھی، اب اس کو کچھ کر نہیں سکتے. تو انہوں نے ایونچولی ایسے جو بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں نا، یہ انسانوں کے عقیدے کو توڑ دیتے ہیں. فید مغوہ فیضا، حق آتا ہے اور وہ باطل کا جو بھیجا ہے اس کو اڑا دیتا ہے. اس نے باطل کا بھیجا اڑا دیا، اور انہوں نے کیا کر دیا، یہودیت کو ایکسیپٹ کر لیا. پہلے وہ بادشاہ کی وجہ سے کر رہے تھے، پھر آگ والا ایلیمنٹ یہ بھی کر دیا. بہرحال اس کے بعد جو طبہ ثانی ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. پھر ایک کیریکٹر اس کرونالوجی کے اندر آتا ہے، اس کا نام ہے حسان بن طبان. یہ طبہ ثانی جو تھا اس کا بیٹا تھا، اور اس نے جو ہے نا ایک بادشاہت ملتی ہے انسان کو، تو اس کو بھی طاقت ملی، اور اس نے بھی وہی کام کیا جو بڑے بڑے بادشاہ کرتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، وہ کیا کرتے ہیں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین کے اندر فساد کرنا ہے. اور جو ہے نا ایکسپینشنسٹ اپروچ جو ہوتی ہے انسان کی، رضا بالقلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عدل کے لیے کر رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، ظلم کے خلاف کر رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن نفس کے لیے کر رہا ہے، اپنی سپریمیسی کے لیے کر رہا ہے، اور مال و دولت کے لیے کر رہا ہے، زمین کے لیے کر رہا ہے، یہ سب چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو اس نے کیا کیا، سارے جو یمنی قبیلے اور جو بنی ہمیا جو کہ رائل فیملی تھی اس جگہ کی، اس نے اس کو جو ہے نا پورے لشکروں کو لے کے اس نے کہا کہ میں عرب کو بھی ڈسٹروائے کرنا ہے اور میں نے عجم کو بھی ڈسٹروائے کرنا ہے. تو روایت میں آتا ہے تاریخ کی کہ وہ عراق یا بحرین تک گیا. وہاں پہ جا کے جو جتنے بھی ٹرائبس تھے انہوں نے جو ہے نا اس کو کہا کہ اب ہم اور نہیں لڑ سکتے، ہم بہت لڑ لیا، چلو واپس چلو، اور انہوں نے انکار کر دیا. تو بہرحال یہاں سے ان کا ایک کانفلکٹ اسٹارٹ ہوا، اور بنی ہمیر جو تھے انہوں نے ایک کانسپریسی اسٹارٹ کر دی حسان بن طبان کے اگینسٹ. اور اس کا جو بھائی ہے جس کا نام آتا ہے عمر کے نام سے، عمر بن طبان، جو کہ طبہ ثانی کا بیٹا تھا، اس کو انہوں نے جو ہے نا تھوڑا سا ارج کرنا شروع کیا، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا پش دینا شروع کیا کہ تم ایک کام کرو، اس کو ٹیک اوور کرو، تم کو کرو، اس کو مارو، ہم تمہاری جو ہے نا اطاعت کے اندر آئیں گے. اس نے تو لڑ کے پاگل کر دیا ہے، ہم اور نہیں لڑ سکتے. اور یہ بیک اینڈ پہ یاد رکھیے گا جوڈائزم چل رہا ہے یہاں پہ نا، جہاں جہاں جا رہے ہیں یا تو یہ پیگنس کے خلاف لڑیں گے یا پھر یہ کرسچینٹی کے خلاف جو ہے نا انہوں نے جانا ہے آگے آگے. تو بہرحال سارے جو لوگ تھے ہمیر کے، جو ایڈوائزرز تھے، ان سب نے اس بات کو جو ہے قبول کر لیا، اور انہوں نے جو ہے نا اس کو فورس بھی کیا اس کے حسان بن طبان کو کہ تم کیا کرو، عمر کو فورس کیا، انہوں نے منوایا کہ تم ایک کام کرو، حسان بن طبان کا قلعہ کما کرو، کو کرو، ٹیک اوور کرو، ہم تمہاری اطاعت کے اندر آئیں گے، اس سے ہماری جان چھوڑو. سارے لوگ جو ہے نا وہ مان گئے. ایک شخص ہے جس کا نام آتا ہے تاریخ کے اندر ذو رعین. ذو رعین جو تھا نا، اس نے دیکھا بڑا دور اندیش انسان تھا، اور اس کے جو اشعار اور اس کی جو پوئٹری ہے وہ بھی بڑی مشہور ہے. تو اس نے جو ہے نا اس بات کے اوپر نا ریزسٹنس دی اس کو کہ تم یہ کام نہ کرو. لیکن جب ایک انسان کو ایک چیز اس کے اوپر اس کے دماغ میں سوار ہوتی ہے نا، اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کی عقل خبت ہو جائے، مجنون کس کو کہتے ہیں، جس کی عقل چھپ جاتی ہے اور وہ اس کا انٹلیکٹ کوگنیشن ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی وہی حال تھا. اس کو جو وسادت تھی اور جو منصب تھا، اس کی بھوک ہے نا، اس نے یہ کام کروایا، وہی جو حابیل قابیل والا مسئلہ تھا. اب وہ کرنے جا رہے تھے تو اس نے اس کے قتل سے پہلے ذو رعین نے ایک شعر لکھا. تو اس کا ایک مصرع جو ہے بڑا پیارا ہے. وہ کہتا ہے، اس نے ایک لفافہ لکھا، ایک پیپر تھا، اس کے اوپر ایک شعر لکھا، الا من یشتری سحرا بنوم سعید من یبیت قریر عین. یہ شعر لکھ کے اس کی ٹرانسلیشن بعد میں بتاؤں گا میں،
یہ لکھ کے اس نے جو ہے نا وہ انویلپ سیل کیا اور اس کے بعد اس نے عمر بن طبان کو دے دیا کہ بھائی یہ تم رکھ لو، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سارے قبیلے والے، سارے چودھری بڑے ایڈوائزرز جو ہے نا یہ ایک طرف ہو گئے، میں اکیلا ہوں، اور بڑا دور اندیش انسان تھا. تو یہ دے کے ہے نا وہ سائڈ میں ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ سیل لیٹر دے دیا اس نے. اب جو عمر تھا اس نے اپنے بھائی کو مارا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس منصب کے اوپر آ گیا. اچھا جی، آگے اب آنے کے بعد جو ہے نا قبیلے والے کیونکہ ویسے ہی تھے، واپس وہ آئے. اب یہاں پہ واپس آنے کے بعد کیونکہ ایک ناحق قتل ہوا ہے، اب اس کے ساتھ نا ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا. مسئلہ کیا تھا کہ اب یہ واپس تو آ گیا عمر بن طبان جو تھا، لیکن اس کی راتیں جو تھیں نا بڑی بے چینی سے گزرنے لگیں. سلیپ لیسنس جس کو ہم کہتے ہیں نا، انسومنیا کی بیماری ہو گئی اس کو، بے چینی، انگزائٹی، ڈپریشن، مصیبت. رات کو سوتا ہے، نیند ہی نہ آئے، جھٹکے لگے، بار بار خیال آئے، کیونکہ اس نے اپنا بھائی جو ہے نا ناحق قتل کر دیا تھا ایک منصب کے لیے. تو پھر اس نے اپنے علاقے کے جتنے بھی سورسرز اور جتنے بھی فارچون ٹیلر، کاہن جو تھے، جادوگر، اس طرح کے جو ایڈوائزرز تھے، ان سب کو بلایا. اس نے کہا تاریخ میں جس نے بھی اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو اور بھائیوں کو ناحق قتل کیا، یہاں پر ناحق ظلم کیا منصب کے لیے، اللہ نے جو ہے یا پھر اللہ کا نام نہیں بھی لیا تو اس کی جو نیندیں ہیں، اس کا جو سکون ہے وہ جو ہے نا چلا گیا. یہ بات سننے کے بعد جب سب نے یہ باتیں کہی نا تو اس کو یہ بات سننے کے بعد واقعی آئی کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا. پھر اس نے ان سارے ایڈوائزرز کو جس نے اس کو ایڈوائزری کی تھی نا غلط، بنی ہمیر اور یمنی ٹرائب، ان سب کو چن چن کے اس نے قتل کیا. پھر یہ ذوالعین کو بھی مارنے وہ آیا. تو ذوالعین نے کہا میرے پاس نا ایک ایکسکیوز ہے، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں تو میں کیوں نہیں مار سکتا. اور بادشاہوں کی سائیکالوجی ہوتی ہے نا کہ ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا بھی دور میں ایک بادشاہ تھا، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. تو بادشاہوں کی نا یہ سائیکالوجی ہوتی ہے. تو ذوالعین نے بولا تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے پاس ایک ایکسکیوز ہے. اس نے کہا کیا ایکسکیوز ہے تمہارے پاس؟ تم بھی تو ادھر ساتھ ہی تھے. اس نے کہا میں نے تمہیں ایک سیلڈ انویلپ دیا تھا، یاد ہو تمہارے پاس ہوگا، ذرا ڈھونڈ کے لے کے آؤ. تو جب اس نے وہ انویلپ ڈھونڈ کے لے کے آیا اور کھولا تو اس کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا تھا. وہ کہتا ہے اللہ خبردار، غور سے سنو میری بات، اس شعر کے ورڈ ہے، من یشتری سحرن بنوم، بڑا ہی بے وقوف انسان ہے جس نے راتوں کے بدلے بے چینی کو خرید لیا. راتوں کی سکون والی نیند کے بدلے جس نے کیا کر دیا؟ بے چینی اور بے قراری کو خرید لیا. بڑا ہی بے وقوف انسان ہے. سعید، بڑا ہی خوش بخت اور خوش نصیب انسان ہے. من یبیت قریر عینی، جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کے ساتھ راتوں کو ہے نا گھر میں زندگی گزارتا ہے. جب اس نے یہ بات دیکھی اس نے کہا واقعی اس نے تو مجھے اصل میں متنبع کیا تھا، اس نے مجھے وارن کیا تھا کہ تم جو ہے یہ قتل مت کرو، لیکن وہ نہیں مانا. بہرحال اب یہاں سے میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ تاریخ میں یہ کتنی پرانی باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب آ رہے ہیں؟ بعد میں آ رہے ہیں. ابھی تو ہمارا وہ واقعہ نہیں آیا جس میں وہ حبشی آئے گا اور جو ابرہہ آ کے عبد المطلب، وہ زمانہ ہی نہیں آیا ابھی تو ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ قبیلے قوم سبا سے ہوتے ہوتے یمن کے اندر کیسے یہودی آ رہے ہیں، جوڈائزم کیسے آ رہا ہے، کرسچینٹی کیسے. لیکن اتنے لوگوں میں جو پوائنٹ میں اسٹیبلش کرانے جا رہا ہوں، ایک شخص کا نام جو ہے ستاروں کی مانند ہو گیا. آپ اسکائی دیکھیں نا، ابھی بھی وہ جیمس ویب کر کے جو ایک ٹیلیسکوپ بنایا اس نے نا ہماری کہکشاں بتائی ہے کہ ہماری یونیورس کتنی بڑی ہے. تو دیکھیں ہمارے اسکائز کے اندر، ہمارے یونیورس کے اندر، ملکی ویز کے اندر اربوں خربوں چیزیں ہیں، لیکن جو چیز پرومیننٹ ہوتی ہے وہ ستارے ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں، کچھ ستارے وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے آسمانوں میں بنائے، جن کو اللہ تعالیٰ برج یا بروج کہتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، اللہ تعالیٰ نے بروج والے آسمان بنائے، مطلب ایسے جو ذات البروج جس میں کئی برج ہیں، کئی ستارے، کئی کواکب ہیں جس کے اندر. اور دوسرے ستارے وہ ہوتے ہیں جو زمین کے اندر ہوتے ہیں، زندہ بھی مدفون بھی. جب آسمان والے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ چمکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ذوالعین بھی انہی انسانوں میں سے ایک ہے. اس کے ساتھ کے جو ایڈوائزرز تھے ان کا نام بھی مٹ گیا، نہیں رہا یاد. یہ بھی تاریخ میں زندہ رہ گیا. آج بھی آپ اس کو سرچ کریں گے نا،
آپ گوگل پہ جائیں, آپ اس کو بھلے انگلش میں اردو میں لکھیں تو آپ کو ایک اس کی ہسٹری ملے گی. جو عرب ہیں آج تک, حالانکہ کلاسیکل جو پوئٹری ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس لیول کی, لیکن آج بھی اس کے جو اشعار ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلا یہ شخص تھا بنی ہمیر کے اندر جس نے یہ شعر کا, آج بھی مطلب آپ کو جو ہے نا ان کے سرچ ریزلٹ کے اندر پیجز ملیں گے اس کے اوپر. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کے اندر جو ہے زندہ رہ جاتے ہیں, تاریخ کے اوراق کے اندر, اور ایک قوم ہے جو مدفون ہو جاتی ہے تاریخ کے اوراق کے اندر. جبھی شاعر نا بڑی پیاری بات کہتا ہے, بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, کہ اس دنیا کے اندر رہو غمیوں کے ساتھ یا خوشیوں کے ساتھ, ڈزنٹ میٹر, ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو. ایسا ایک کام کر لینا کہ جاتی دنیا تمہیں یاد رکھے. تاریخ کے اوراق جب بھی پلٹے جائیں, you will be mentioned in a good books, on a good note. انسان ایسا کوئی عظیم کام کر کے جائے. اور قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ, وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اے اللہ میرے بعد میں جب لوگ مجھے یاد کریں, لسان صدقن, اچھے الفاظوں سے مجھے یاد کریں. اور پھر اس پہ قربانیاں بھی بڑی دی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے. جبھی دین ابراہیمی اتنا بڑا مذہب ہے, اتنا بڑا دین ہے. کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم ایکچوئل اوریجنل ابراہمک ریلیجن کو فالو کرتے ہیں. اسی طریقے سے جوڈائزم وہ کہتے ہیں ابراہیم تو تھے ہی ہمارے. پیگنز بھی کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی کو ماننے والے ہیں, اور آگے انشاءاللہ آئیں گی جو دین ابراہیم میں بدعات انہوں نے کی, کیونکہ وہ اوریجن وہی ہے نا, مکہ ہے نا. اور مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہی یہی ہیں کہ ہم تو ہیں ہی دین ابراہیم, ہم ایکچوئل ورژن ہے دین ابراہیمی کا, ایگزیکٹ اینڈ ایکوریٹ. اور ہمارے جو ریچولز و اشعار بھی حج کے اندر وہی والے ہیں. پورا حج ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر ہے, اسماعیل علیہ السلام کی یاد کے اندر ہے, اور حاجہ اسلام کی یاد کے اندر ہے. یہ تین بڑی اینٹیٹیز کے نام, مطلب اصل میں ہم کہتے ہیں کہ اصل تو ٹیچنگز ہوتی ہیں نا جو یس اور نو ہوتی ہیں. تو یہ ذو عین یاد رہ گیا. تو ہمیں بھی یہ چیز سوچنی ہے کہ جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, آج سے 500 سال 5000 سال بعد, ہمیں نہیں پتا قیامت آتی ہے نہیں آتی, ہمیں نہیں پتا. قیامت کبریٰ کی بات کر رہے ہیں, لیکن حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص آیا, اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. کہنا قیامت, اصل قیامت کا تو نہیں پتا, لیکن جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تیری قیامت آ جائے گی اس وقت. مطلب قیامت صغریٰ مطلب کہ موت آ جائے گی. جب ہماری قیامت صغریٰ آ جائے گی اور اس کے بعد صدیاں گزر جانی ہے, 1 2 3 10 20 50 2000 سال, کیا یہ نام رہ جائیں گے؟ مطلب آپ سوچیں کتنا پرانا نام تاریخ کے برقوں کے اندر رہ گیا. کیوں؟ ایک اپنے شعر کی وجہ سے, دوسری اپنی گڈ ایڈوائس کی وجہ سے. تو انسان کو نا ایک اللہ تعالیٰ ایک بات کہتا ہے کہ اس کے اندر فورس سائٹنگ ہونی چاہیے, اس کے اندر دور اندیشی ہونی چاہیے. دور اندیش انسان تھا, اس کو پتا تھا کہ عمر بن طبان یہ کام کرے گا, حسن بن طبان کو قتل کرے گا, اس کو پتا تھا کہ اس کی نیندیں چلے جائیں گی. اس نے پہلے سے ہے نا ایک شعر لکھ دیا اس کے اوپر. تو اپنی زندگی ایسی بنائیں, اتنی ویژن ہونا چاہیے انسان کا کہ میں 3000 سال بعد بھی یاد رکھا جاؤں, میں حشر کے اندر بھی یاد رکھا جاؤں, میں نشر کے اندر بھی یاد رکھا جاؤں. ایسا کچھ کر کے چلوں یا کہ بہت یاد رہوں, یہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال قتل ہو گئے, اور اس طرح کے کئی قتل قیادت کے نام پہ, وسادت کے نام کے اوپر, لیڈرشپس کے نام کے اوپر, اور ظلم و زیادتی کے ساتھ دنیا کے اندر ہوتے رہے. ادھر بھی ہو گیا, نیندیں چلی گئیں, بے چینیاں آ گئیں, انگزائٹیز بڑھ گئیں, اور پھر تاریخ چلتی رہتی ہے, دور آگے جاتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ دور بھی چلا گیا. لیکن دیکھیں وہ جو سلطنت تھی نا وہ ظلم کے اوپر قائم ہوئی تھی. حسان کی نہیں ہوئی تھی, اس کے بھائی عمر کی ضرور ہوئی تھی. ظلم کے اوپر قائم ہوئی تھی. اور ظلم جو ہوتا ہے نا, ظلم, اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی تم نے بد دعا سے بچنا ہے. لیس بینہ و بین اللہ حجاب, کیونکہ اس بد دعا میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب اور رکاوٹ نہیں ہوتی. ظلم اتنی بڑی چیز ہوتی. تو وہ جو اب آگے بنی ہمی اور یمنیوں کی جو پوری جو کنگڈم ہے وہ ظلم کے اوپر بنی, تو بکھر گئی, رائل فیملی بکھر گئی. اور اس کے بعد ایک اور تاریخ میں ایک بڑا کیریکٹر وہ وجود میں آتا ہے جس کا نام ہے لخنیہ ذو شناتر.
یہ تھا بنی ہمیر کے اندر ہی، لیکن یہ رائل فیملی سے نہیں تھا. پتہ ہے آپ کانکریٹ رہے نا تو صرف منافق یا اندر والا آپ کو مارے گا، لیکن اگر آپ ظالم ہیں آپ کو کوئی بھی باہر سے آ کے مار سکتا ہے. یہ اصول یاد رکھے گا زندگی کے اندر، کوئی بھی آپ کو آ کے مار دے گا. تو بہرحال اس نے ٹیک اوور کیا، کو کیا. لکھنیا ذو شناتر بڑا ایک نام آتا ہے تاریخ کے اندر، رائل فیملی سے نہیں تھا. اور تاریخ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن یہ ون آف دا فرسٹ سیریل کلرز میں سے ایک تھا. سیریل ایک ہوتا ہے جو مطلب قوموں کو مارنے والے ہوتے ہیں. قوموں کو مارنے والے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی فرعون تھا، اس نے کیا کر دیا؟ یقتلون ابناہم، بچے سارے قتل کرا دیے. اس طرح کے تاریخ کے اندر کریکٹرز بڑے آئے ہیں. لیکن سیریل کلر کیا ہوتے ہیں؟ ایک انسان ایک کو مارتا ہے اور بڑا ٹارگیٹڈ اس کا جو ہے نا وہ جو کلنگز، ٹارگیٹڈ کلنگز اصل میں بیسکلی بہت. تو تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ سیریل کلر تھا لکھنیا ذو شناتر جو تھا. اور ایک اور بھی ایک بڑی قبیح چیز ہے جو تاریخ اس کے بارے میں بتاتی ہے، وہ ہے کہ یہ قوم لوط کا عمل کرتا تھا. یہ ہومو سیکشول تھا اور یہ اپنی جو خواہش ہے، جو فطری خواہش ہے، یہ عورتوں سے نہیں بلکہ مردوں سے پوری کرتا تھا. اور جب اس کو اتنی بڑی پاور ملی تو اس نے کیا کیا؟ جتنے بھی بنی ہمیر جو تھے، ہیمرائٹ جتنے بھی تھے، ان کے بچوں کو یہ نشانہ بناتا تھا. اس نے اپنے اس قلعے کے اندر، اپنے محل کے اندر ایک خاص نہ سرد یا بالا خانے بنائے ہوئے تھے. مطلب ایک بڑی اونچی اس نے نا، جس طرح ہمارے یہاں 10th فلور کے اوپر ایک بڑا ایک پیارا سا گھر بناتے ہیں، بڑا ایک اچھا ویو ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، وہ بڑا زبردست. اس نے وہ جگہ بنائے ہوئے تھے اپنے خاص اس قبیح فعل کے لیے. تو یہ کیا کرتا تھا؟ جو رائل فیملی کے بچے ہوتے تھے نا، ان کو لے کے، لڑکوں کو لے کے آتا تھا، لڑکا آتا اور اس کے بعد خاص جگہ کے اوپر نا وہ اپنا وہ قبیح فعل کرتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اس کھڑکی سے باہر نکلتا منہ میں مسواک رکھ کے. اب یہ کرتے 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 ایک کیریکٹر کا نام آتا ہے، اس کا نام ہے زرعہ ذو نواس. یہ بیسکلی طبہ ثانی کا بیٹا تھا، چھوٹا تھا. اور جو پیچھے بھائی قتل ہوا ہے، عمر کا بھی بھائی تھا یہ، اور حسان بن طبال کا بھی چھوٹا بھائی تھا یہ. اور اس پورے سینیریو کے اندر یہ بعد میں بڑا ہوا. جب بڑا ہوا تو بڑا گبرو جوان خوبصورت. اب یہ اس کو جو لکھنیا تھا، اس کا کام ہی کیا ہے؟ اس کو جو عورت ہے، جو اپوزٹ جینڈر ہے، یہ اس کو فیسینیٹ ہی نہ کرے، ادھر خواہش ہی نہ جائے. تو اس کی خواہش، اس کا اندر کا کوگنیشن پورا جب ڈسٹروائے ہو چکا ہے، تو اس کی نظر کا ہے عورتوں کے بجائے مردوں کے اوپر ہے. کون سا لڑکا اچھا ہے، کون سا جوان ہو گیا ہے. تو اب اس نے دیکھا کہ جوان بھی ہے، رائل فیملی بھی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ زرعہ ذو نواس کو ہے نا بھیجا کہ بھائی اپنا بندہ کہ اس کو لے کے آؤ، آج رات اس کے ساتھ گزارنی ہے. اب زرعہ جو تھا اس کے اندر ایک انتقام کی آگ، غیرت، رائل فیملی، نوابیت، انتقام، یہ سارے جذبات، ایموشنز اس کے اندر تھے. اس کو پتا تھا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. اور ایک دفعہ کسی کریکٹر اساسینیشن ہو گئی، ایک کریکٹر کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہو گیا، وہ دوبارہ منصب پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا اس زمانے کے اندر، کیونکہ وہ مورلی ڈاؤن ہو گیا. اس کو پتا ہے لکھنیا نے کام کیا اس کے ساتھ. جب اس کی باری آئی، جب پورا یمن جو ہے نا خاموش بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ رائل فیملی، رائل بلڈ کا ایک بڑا ہی ستون آج اس کی عزت جو ہے نا تار تار ہونے والی ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ ایک چھوٹی سی چھری اپنے پاؤں کے اندر جو ہے نا چھپا لیتا ہے. پھر جیسے ہی جاتا ہے اور لکھنیا اس کو دروازہ لے کے بند کرتا ہے کمرے میں، اور اس کے اوپر حاوی ہونے والا ہوتا ہے، ایک دم سے چھری نکال کے گھوپ کے اس کو مار دیتا ہے. اور اس کے بعد اس کی گردن الگ کر کے، جس جگہ پہ وہ مسواک لے کے کھڑا ہوتا تھا اسی جگہ پہ مسواک رکھ کے اس کا جو سر ہے وہاں رکھ دیتا ہے. پھر اس کے جتنے بھی فوجی اور جو اس کے قریبی تھے وہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ تو دکھ رہا ہے لیکن تھوڑی آج عجیب اور الگ حالت کے اندر ہے. پھر وہ آتا ہے نیچے اور آ کے نا بڑے اس کے اندر کہ میں نے بادشاہ ختم کر دیا. تو جتنے بھی پھر فوجی ہوتے ہیں وہ اس کو سلوٹ کرتے ہیں کہ سر آپ نے ایک عذاب سے ہمیں نکالا، ہم آپ کی اطاعت کے اندر آتے ہیں. اور پھر دوبارہ سے جو بنی ہمیر ہے، ان کا جو کنگڈم ہے، ان کی جو کنگشپ ہے، ان کی جو رائلٹی ہے، وہ دوبارہ سے وہاں پر ریسٹور ہوتی ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی یمنی ٹرائبز ہیں اور جتنے بھی بنی ہمیر ہیں، یہ اس کی قیادت اور وساطت کے اندر، اس کی لیڈرشپ کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام نا یوسف تھا، یوسف کے نام سے ہی مشہور ہے، رائل فیملی سے تھا. اور اسی طریقے سے یہ بنی ہمیر کا جو
کنگڈم آف ہیمرائٹ ہے اس کا یہ لاسٹ بادشاہ تھا, اور یہ جیو تھا بیک اینڈ کے اوپر. اور بڑی گہری بات یہ ہے کہ یہ وہی بادشاہ ہے جس کے بارے میں اصحاب الاخدود والا جو واقعہ ہے, اسی بندے نے آگے جا کے جو ہے نا اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو نجران اور یمن جو ہے, یہاں پہ جوڈائزم جو ہے وہ پھیل رہا ہے, آگے جا رہا ہے. اور اس کے اندر میں ایک اور ایک بڑی گہری بات بتاؤں آپ کو, جو کہ ہمارا جو منہج ہے, ہماری جو میتھڈالوجی ہے, اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں بات سمجھائی ہے کہ جوڈائزم یمن کے اندر کیسے پھیلتا ہے. دیکھیں ایک انسان کتنی بھی انڈیویجول ایفرٹ کر لے, اس کی کوشش, کاوش, جد و جہد, اسٹرگل, وہ ہمیشہ لمیٹڈ ہوگی. جب آپ نے اس کو ایمپلیفائی کرنا ہے, اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے, فار دیٹ یو نیڈ اے پاور. اب یہاں پہ جو ہے نا ہمارے یہاں اسلام کے اندر بھی نا دو طریقے کار ہیں. ایک یہ ہے کہ کو کرنے کا کانسیپٹ ہے جسے ہم خروج کہتے ہیں, حالانکہ وہ بدعت ہے, یا پاور کو کم کرنا, یہ ایک بدعت ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو پاورفل جو ہے, جس کے پاس سلطہ ہے, جس کے پاس جو حاکم ہے, کیا کر رہے ہیں, جو اس کے اگینسٹ جانا ہے. ایک ہے اس کو نصیحت کرنا, ایک ہے اس کو تبلیغ کرنا, وہ ایک الگ کام ہے. دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اگینسٹ جانا ہے, یا پھر آپ نے اپنی ایک انڈیویجول ایفرٹ کرنی. کر لیں آپ اپنی انڈیویجول ایفرٹ, وہ انڈیویجول ہی رہتی ہے. دنیا کے اندر جو بھی مذاہب اور مسلک, دونوں ورڈ یوز کر رہا ہوں, انٹر ریلیجن اور انٹرا ریلیجن, ود ان دا باؤنڈری آف اسلام یا آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری آف اسلام, جو اہل کتاب بھی ہیں, پریویل وہی کیا جس کے پاس پاور تھی. ڈنڈے کے بغیر, سلطے کے بغیر, حاکم کے بغیر, بادشاہ کے بغیر کوئی ایک بھی جو فلسفی یا ریلیجن یا اسکول آف تھاٹ پریویل نہیں کر سکتا. مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں جو بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں, تو اس کے بیک اینڈ کے اوپر اگر آپ کو کوئی ہے نا ایک پولیٹیکل پاور ملے گی, تو اسلام اس پولیٹیکل پاور کے ساتھ نا بڑا کنسرن ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. جب یہ اللہ کے رسول کیا کہتے تھے, الدین النصیحہ, دین جو ہے نصیحت کا نام ہے. مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں, تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ دین ہے ہی نصیحت اور نصیحت ہے ہی دین. دین نصیحت کا نام ہے. تو صحابہ نے پوچھا کس کے لیے, للہ ولی رسول ولی ائمۃ المسلمین, جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں, جو امام ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کو نصیحت کرنی ہے آپ نے, ان کو سمجھانا ہے آپ نے. جو اتنے بڑے لیول کے لوگ ہیں نا, آپ ان کو چیلنج کر کے کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں جو یمن کے اندر جوڈائزم, یہودیت جو پھیل رہی ہے, وہ کیسے پھیلی. صرف انہوں نے دو یہودیوں نے, جو دو ربیز تھے, ریبائز جو تھے, دو ربیوں نے ایک طبہ ثانی کو کیپچر کیا ہے, سمپل, قائل کیا ہے, مائل کیا ہے, سمجھایا ہے, تبلیغ کی ہے, اور دیکھیں اس نے جا کے کیا تہلکہ مچا, بہتر عام کو ڈسٹروائے کرا دیا اس نے. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. ہمارے دوسرا کانسیپٹ ہے نا کہ ہم سلطہ ہاتھ میں لیں گے, ہم پاور بنیں گے, ہم کریں گے, کر لیں. یہ اسلامکلی صحیح نہیں ہے یہ. اور میں نے اپنی زندگی کے اندر, پاکستان کے اندر, میں ہواؤں کی باتیں نہیں کر رہا, پاکستان میں نے یہ بات بڑی دیکھی. کراچی کے اندر جو ہے ویلنٹائنس ڈے جب آتا ہے, تو میں نے خاص گروپ کو دیکھا نا, وہ پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ویلنٹائنس ڈے نامنظور, ویلنٹائنس ڈے نامنظور. میں بتاؤں, ایک چونٹی بھی ہے نا اس پلے کارڈ سے نا ادھر سے ادھر نہیں ہوتی. وہ جو کارڈ انہوں نے اٹھائے ہوئے, ایک چونٹی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی, نہیں ہوئی. کوئی آپ کے جو ریڈ فلاورز نہیں ہٹے, کوئی آپ کے ریڈ ہارٹس نہیں ہٹے, کوئی آپ کے جو وہ ہیں جو اسٹف ٹوائز ہیں وہ نہیں ہٹے, کچھ نہیں ہوا, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ 14 فیب کو لاہور کے اندر تھا, پرانی بات ہے, میرے خیال میں 7-8 سال پرانی بات ہے, اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے. انہوں نے آرڈر دیا کہ یہ قبیح عمل ہے, اور لاہور اور پنجاب کے اندر نا ریڈ کلر نہیں دکھنا چاہیے 14 فیب کو, نو ریڈ کلرز. میں لبرٹی گھوم رہا تھا, میں ڈی ایچ اے بھی گھوما, ہر طرح کے فلاور شاپ پہ فلاورز تھے, ریڈ کلر کہیں نہیں تھا, وہ بنی کہیں نہیں تھا, کہیں نہیں تھا. جو علامتیں تھیں نا ویلنٹائنس ڈے کی, وہ نہیں تھی. تو جس اچھے انسان نے بھی وہ ایڈوائزری کی, اور ان کی بات میں, ان کی کوگنیشن میں یہ بات آئی, ان کی نفسیات میں, ان کی سائیکالوجی میں, ان کے مائنڈ کے اندر, جس نے بھی ڈالی, یہ ایڈوائزری ہوتی ہے, گڈ ایڈوائزری. وہ جب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, وہ جب سلطہ چلاتے ہیں, وہ جب پاور چلاتے ہیں,
یہ ہوتی ہے صحیح، یہ صحیح طریقہ کار ہوتا ہے. وہ پھر کمپلیٹلی ریڈیکیٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کئی دور آئے کئی چلے گئے، ہوتا ہے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور جو کچھ اس نام کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، آپ کیفیز دیکھ لیں، آپ ریسٹورنٹس دیکھ لیں، آپ جو ہے ہماری اسٹریٹس دیکھ لیں، ہمارے شوز دیکھ لیں، کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ جو اسٹریٹجی تھی، یہ اسٹریٹجی دی، یہ اسٹریٹجی ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا ایڈوائزری کرنی ہے. اور ہمارے یہاں نا ایک اور ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ جو سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ حاکم کے سامنے حق بیان کرنا. تو حق بیان کرنے کا بھی کوئی ادب ہوگا نا. آپ ایک چھوٹے سے پرنسپل، اسکول کا پرنسپل ہے، آپ نے اس کو اس کی کوئی غلطی ہے، اس کو سمجھانا ہے نا آپ نے. آپ جائیں خاموشی سے اور جا کے آپ اس کو جو ہے طریقے سے اس کی ایک اصلاح کرنی ہے. آپ اصلاحانہ انداز میں ادب کے ساتھ ہم کو سمجھائیں کہ محترم دیکھیں یہ چیزیں ہیں، آپ اس میں. اس کے لیے یہ سننا بھی بہت بڑی بات ہے اس کی سائیکالوجی کے اندر، کہ وہ بہت بڑی سیٹ ہوتی ہے. سیٹ ہوتی ہے بھائی، سیٹ ہوتی ہے، سمجھنے والی بات ہے. لیکن آپ اس کو اسمبلی کے اندر، ریسز کے اندر آ کے بولیں گے پرنسپل صاحب دیکھیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو وہ آپ جو ہے نا حق نہیں پہنچا رہے. آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی ایگو کو پہلے سامنے آڑ لے کے آ رہے ہیں. پہلے وہ اپنی ایگو سے لڑے گا، اس منصب سے لڑے گا، اس سوشل پریشر سے لڑے گا، اپنی جو اس کی توہین ہوئی ہے اس سے لڑے گا. اس کے بعد دیکھے گا کیا بات ہوئی ہے. اور حق کے اندر یاد رکھے گا، حق بات کرنے کے اندر جب ایموشنز و جذبات آ گئے حق چلا جاتا ہے. بات جتنی احسن، حکیمانہ، وزڈم اور اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ کی جاتی ہے وہ جو ہے نا قابل قبول ہوتی ہے. اور میں نے یہ زندگی کا یہ تجربہ دیکھا ہے، آپ مخالف سے، آپ کا دشمن ہے، شاید آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ سخت سے سخت بات نرم سے نرم طریقے میں کریں گے، وہ آپ کی بات سنے گا. اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوگی کہ اس پر ریئیکٹ کرے. ایک بندہ غصے میں اور آپ اتنے ہی میٹھے اور ٹھنڈے لہجے میں اس سے بات کر رہے ہیں، وہ سائیکولوجیکلی اس پریشر میں آئے گا، آپ سے نہیں لڑ سکتا وہ انسان. لیکن ایک انسان دھیما بیٹھا ہوا ہے اور آپ جو ہے نا فل بسٹ ہو کے فائر، مطلب ایک آگ کے انداز میں آپ جا کے نا حق بات بھی کریں گے، وہ حق بات بھی برباد ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ان دو جو بڑے گہرے عالم تھے اور جن کا جو نسب ہے تاریخ کے اندر آتا ہے، وہ یعقوب علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. انہوں نے ان دو ربیوں نے، ان دو رہبائز نے جا کے تو بس آنی بڑا پیارا کام کیا اور اپنے آپ کو منوایا بھی، لڑے بھی، دلائل کے ساتھ بھی لڑے، بہتر یام میں آگ سے بھی لڑے، ڈرے بھی، سب کچھ ہوا، لیکن اینڈ وہی ہوا. تو زراز و نواز جو تھا، اس نے جو اصحاب الاخدود والا واقعہ ہے وہ اسی کے بارے میں. اور میرا ایک طریقہ کار ہے ہمیشہ سے، جس کو میں جو ہے نا ہمیشہ سے میری میتھڈولوجی ہے تاریخ کو لے کے اور ہر چیزوں کو لے کے، کہ جہاں پہ قرآن و حدیث موجود ہے تو اس کی بھی، کیونکہ اصحاب الاخدود کے بارے میں کئی واقعات آتے ہیں اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں، کئی ایسے واقعات گزرے جس میں ایک ٹرینچ، ایک خندق کھودی گئی اور اس میں جو ہے نا لوگوں کو جلا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی خندق کھودی گئی تھی. تو جو سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جنرلی ان سب کے لیے ہے، اور اسپیسیفکلی میں بڑے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا ابن کثیر میں بھی کئی روایت آتی ہیں، ابن اسحاق میں بھی بڑی روایت ہیں، ابن حشام کے اندر بڑی روایت ہیں. تو میرا یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں پہ قرآن و حدیث آ جائے ہمارے پاس، وہاں پہ میں تاریخ کو سائڈ میں کر دیتا ہوں، پھر تاریخی روایت کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں بچتی. تو بیسکلی ہم یہی کرتے ہیں کہ چاہے ہماری اسرائیلیات ہوں، چاہے وہ تاریخی روایات ہوں، ہم ان کو قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پوری الائنمنٹ نکل آئے. جب الائنمنٹ آ جائے گی پھر ہم ان کو رکھ لیں گے، اور اگر کانٹرڈکشن آئے گی ہم چاہے وہ اسرائیلیات ہوں چاہے وہ تاریخی روایت ہوں، ہم کو سائڈ لائن کر دیں گے. تو یہی جو زراز و نواز جو ہے اسی کے بارے میں، اور صحیح مسلم کے اندر نام تو بہرحال اس بادشاہ کا نہیں آتا حدیث کے اندر، لیکن بہرحال واقعہ ضرور ملتا ہے. صحیح مسلم کی کتاب الزہد ہے اور اس کے اندر ایک باب ہے، باب قصتی اصحاب الاخدود والساحر والراہب والغلامی. اسٹوری ہے کس کی؟ خندق والوں کی، جادوگر کی، ایک راہب کی اور ایک غلام کی. اور انشاءاللہ یہ ہماری آج کی آخری جو ہے نا وہ اسٹوری ہوگی، آخری ہمارا کنٹینٹ ہوگا. اس کا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف جائیں گے اور اس کو ختم کریں گے. تو اس سے پہلے نا دو شخصیت ہیں اسی اسٹوری کے حوالے سے، تین نام ذرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک ہو گیا زراز و نواز جو کہ بادشاہ ہے. دوسرا جو راہب ہے اس کے بارے میں تاریخ میں نام آتا ہے کہ وہ فہمیون تھا.
فیمیون یا فیمیون کر کے اس کا نام تھا. بڑا ہی زاہد انسان تھا, اور اس کے بارے میں تاریخ کی روایتیں آتی ہیں کہ اس کے پاس نا اسم اعظم تھا. اور ایک شخص تھا الثامر کر کے, بادشاہ تھا, ایک بڑے منصب کے اوپر تھا. تو اس کے پاس نا بادشاہ آیا, اس کے پاس نا یہ جادوگر آیا. ایک جادوگر نے کہا کہ میں جو ہوں نا, اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا علم ختم ہونے والا ہے. اور وہ زمانہ تھا لوگ جو ہے اپنا علاج اور اپنے معاملات جادوگروں سے صحیح کرتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا جادوگر ہوں اور میرا علم ختم ہوتا جا رہا ہے, تو میں ایک لڑکا بھیج دو. تو اس نے عبداللہ جو تھا, عبداللہ بن الثامر کر کے شخص کا نام آتا ہے, تم جو ہے نا مجھے بھیج دو. تو اس نے اپنا بیٹا جو ہے نا لگا دیا وہاں پہ. اب وہ بیٹا جو ہے جا رہا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ جادوگر ہے, اور جادوگری سیکھنے کے لیے. ابھی جو فیمیون کر کے جو بندہ ہے, یہ کیا کرتا تھا, یہ بیسکلی معمار تھا, مطلب کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا تھا, مطلب وہی کماتا رہا وہی کھاتا رہا, اور بڑا نیک انسان تھا جس کے لیے جو دعا کرتا وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتے تھے. تو اس نے ایک جھونپڑی لگا دی وہاں پہ. لوگ جو ہے نا جادوگروں سے سیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, تو یہ اپنی جو ہے نا اس جھونپڑی کے اندر عبادت کر رہا ہوتا. تو یہ عبداللہ بن ثامر جو تھا, اس نے بھی جو ہے گزرگاہ کو استعمال کرنا ہے. اب وہ جاتے جاتے تھے, کیوریوسٹی ہوتی ہے بچوں کے اندر, اچھا بھائی ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. بڑے جتنے ہو جاتے ہیں نا اتنے پکے اور بڑے میچور ہو جاتے ہیں. چھوٹے جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر کیوریوسٹی زیادہ ہوتی ہے. اب جادوگر کے پاس جا تو رہا ہے, جادوگر اپنا جادو سکھا رہا ہے اسے. تو یہ جو ہے نا فیمیونیا اپنی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے. اب جب اس نے دیکھا ایک دفعہ کھڑے ہو کے کہ یار وہ ایک چیز مجھے سکھا رہا ہے, یہ بڑی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, کہ وہاں بیٹھنا شروع ہو گیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کرتے 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 تو پھر جب راہب نے دیکھا کہ بھائی یہ بچہ جو ہے یہ ایک انٹرسٹ لے رہا ہے, تو اس نے بھی اس کو اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیا, اس کو سمجھانا شروع کر دیا, بتانا شروع کیا بھائی ایسا ایسا ہوتا ہے. اب وہ ایک فطری دین تھا, اللہ تھا اس کے اندر, تو وہ اس کو کلک کرنا شروع کر دیا. اب اس نے کیا کیا, ظاہر سی بات ہے ایک ٹائم اس کا یہاں بھی لگ رہا ہے وہاں بھی لگ رہا ہے, تو جادوگر نا اس کی پٹائی کرتا تھا, اس کو ڈانٹتا تھا کہ تم لیٹ ہوتے ہو. اب اس کا دین, اس کا شوق جو نا یہاں بھی تھا, جو کرسچینٹی کو سیکھنے کا, راہب تھا. تو اس نے اس سے آگے پوچھا راہب سے میں کیا کروں. تو اس نے کہا ایک کام کرو کہ جب تم بادشاہ کے پاس جو گھر جاؤ تو بولنا مجھے زیادہ ٹائم وہاں لگ گیا پڑھنے میں, جب تم جو ہے جادوگر کے پاس جاؤ تو تم بولو کہ مجھے آنے میں ٹائم لگ گیا. تو اس طرح اس نے بہرحال بیلنس کیا. اب کرتے کرتے وہ ایک جگہ جادوگری سیکھ رہا ہے, ایک جگہ جو ہے نا وہ اللہ کا دین سیکھ رہا ہے. کرتے 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 ایک دن ایک دور ایک ایسا آیا کہ روایت آتی ہے حدیث میں, دابۃ عظیمہ, ایک بڑا ہی عظیم جانور لائک مونسٹر یا پھر ایک ڈائناسور ٹائپ, اتنا بڑا تھا کہ جس نے راستہ روک دیا. اور لوگ پریشان, کہ وہ گزرگاہ تھی, مین شاہراہ بند کر دیا اور وہ آ کے بیٹھ گیا. اتنا بڑا جانور, اور یہ مسلم کی روایت ہے, تو اس سے ہم اس کو قیاس بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بھی کوئی جانور رکھا ہوگا, جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور کوئی تاریخی بات نہیں کر رہا, یہ وحی کی بات کر رہا ہوں میں, مسلم کی صحیح مسلم کی کتاب الزہد کی روایت ہے. تو اب لوگ پریشان ہیں کیا کریں. تو اس بچے نے, کیونکہ طاقت دونوں اس کے پاس, شیطانی طاقتیں بھی آ رہی تھیں, رحمانی طاقتیں بھی آ رہی تھیں, تو اس نے کہا اب یہ ٹائم ہے کہ اس نے جو ہے نا اپنے اس علم کو پرکھنا ہے کہ ہوا کیا ہے, کیا کرنا ہے, کیا سیکھا ہے, کون حق ہے کون سچ ہے. تو یہ اس بڑے اس عظیم و شان جو مونسٹر تھا اس کے پاس آیا بچہ عبداللہ بن ثامر, اور یہ تاریخی نام ہے اس کا, حدیث کی کتاب میں یہ نام نہیں ملتا. تو روایت میں آتا ہے فَأَخَذَ حَجَرًا, اس نے وہ پتھر ایک لیا, اور اس کے بعد اس نے کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک, اے اللہ اگر تجھے اس راہب کا دین پسند ہے, من امر ساحری, جادوگر کے دین کی بنسبت, یہ 2 دین ہے نا, میں نے دونوں سیکھے ہیں, اگر راہب حق کے اوپر ہے, فَقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ, اس جانور کو, اس عظیم و شان دابہ کو کیا کر, تو قتل کر دے, حتیٰ یمضی الناس, یہاں تک کہ لوگ جو ہے نا وہ گزرنا شروع کر دیں. فرماہ, اور اس نے یہ نام لے کے پتھر زور سے مارا. فقتلها, اللہ کی شان دیکھیں, اس چھوٹے سے پتھر سے اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الجثہ جانور قتل کر دیا. ومضى الناس, اور لوگ جو ہے نا وہ گزرنا شروع ہو گئے. لیکن اس ایک فیصلے سے کیا ہوا کہ اس میں لوگوں کا چرچا ہو گیا, اس بچے کا, عبداللہ بن ثامر کا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جب واپس آیا, وہ آ کے جو ہے نا اس نے راہب کو بتایا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا. تو راہب نے کہا 2 باتیں کی کہ بیٹا اب تو مجھ سے بھی اوپر کے کیلیبر لیول پہ چلا گیا,
سبحان اللہ. لیکن اب تیرے اوپر ایک بہت بڑی عظیم آزمائش آئے گی, بس تو میرا نام نہ لیں کہ میں نے تجھے دین دکھایا. کیونکہ فہمیون جو راہب تھا نا, وہ جانتا تھا کہ بڑی آزمائش آنے والی ہے. اب وہ صرف کیا کرتا تھا, جو بھی اس کے بعد دعا کے لیے آتا تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ کے اوپر جو ہے ایمان لے آؤ, اللہ کو مان لو, اور پھر اس کے بعد جو اللہ کو مانتا اس دین کو قبول کر لیتا, کرسچینٹی کو, اس وقت کا جو اسلام تھا اس کو قبول کر لیتا, وہ اللہ کے سے دعا کرتا, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دعا قبول کر لیتے. اب یہ جو ذرع ذو نواز تھا, اس کا ایک وزیر تھا, یہ بلائنڈ تھا, اندھا تھا. اس کو بھی چرچا ہوا کہ ایک بچہ ہے جو مستجاب الدعوہ ہے, مطلب جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور بڑا کوئی پہنچا ہوا ولی اللہ ہے. اس کے پاس گیا مال و دولت لے کے کہ بھائی یہ لے لو اور میرے لیے دعا کرو کہ میری بینائی آ جائے. اس نے کہا کہ بینائی دینا یہ میرا کام نہیں ہے, شفا دینا اللہ کا کام ہے. ابھی اس کے لیے بڑی نئی چیز تھی. اچھا اللہ شفا دیتا ہے, تم ایک کام کرو, اللہ پہ ایمان لے آؤ, اس دین کے اوپر ایمان لے آؤ, میں تمہارے لیے دعا کروں گا, انشاءاللہ اللہ صحیح کر دے. اس نے اس کرسچینٹی کو قبول کیا, اس وقت کے اسلام کو, اور اس عبداللہ بن سامر نے اس کے لیے دعا کی, وہ بینا ہو گیا. اب ایک انسان نابینا ہے, کوئی ٹیکنالوجی نہیں, کوئی سرجری نہیں, نہ آنکھ نکال کے دوسری آنکھ نہیں لگا سکتا, ایک معجزہ ہو گیا, یہ معجزاتی طور پہ صحیح ہو گیا. اب وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے, ذرع ذو نواز کے پاس, اور جا کے ہے نا وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت ایسا ایسا ہوا ہے, میری بینائی واپس آ گئی, میں اندھا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھیں کیسے کر دیا. تو بادشاہ کہتا ہے کہ کیسے ہوا؟ تو کہتا ہے میرے رب نے کیا, میرے رب نے مجھے بینائی دی. تو بادشاہ کہتا ہے نہیں کہ میں تمہارا رب ہوں, میری وجہ سے ہوا. اس نے کہا نہیں 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 نہیں, میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو آسمانوں پہ. تو کہتا ہے یہ کون سا رب ہے جو آسمانوں کے اوپر ہوتا ہے؟ رب تو میں ہوں, میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں, میں کھلاتا ہوں, میں پلاتا ہوں, یہ کیا باتیں کر رہے ہو بھائی تم ادھر ادھر. اس نے کہا نہیں. اب اس نے پھر اس کو فورس کیا کہ نہیں تم مانو, وہ نہیں مانا, اس نے اس کو قتل کر دیا. پھر اس بچے کو پکڑا, عبداللہ بن سامر کو, اس کو بڑا تشدد کیا کہ بتاؤ یہ کہاں سے آیا, کیسے ہوا, کدھر ہوا, اور بڑا فورس کیا اس کو جوڈائزم کے اوپر. تو اور بائی دا وے یاد رکھیے گا, جوڈائزم اینڈ میجیشنز, میجک, یہ دو جو ہے, اور پھر ساتھ میں ہمارا تھرڈ جو ہے یہ الومناٹی, ان کے بڑے پرانے جو ہے نا آپس کے کنیکشنز ہیں, پلس ایجپشن میتھولوجیز. میں کانسپریسی تھیوریز کے اوپر نہیں جاؤں گا, لیکن ان کے ایک بڑا پیارا کنیکشن ہمیں ملتا ہے, کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو وہ اس کو جو ہے نا فورس کر رہا نہیں مان. تو بہرحال جب اس نے جو ہے نا سورس نکالا کہ سورس کون تھا, تو بہرحال بچے نے اگل دیا کہ وہ جو راہب ہے ادھر سے میں نے سب سیکھا ہے. اس فہمیون کو لایا گیا, اس کو فورس کیا گیا کہ تم اس دین کو چھوڑو, اس دین کو مانو, نہیں مانا. تو ایک آرا لایا گیا اور اس کی مانگ کے اوپر رکھا, اس کو 2 ٹکڑے کر دیا کاٹ کے. اس کے بعد بچے کے اوپر بھی اس نے اپنا پورا غلبہ جمانے کی کوشش کی. بچے نے دعا کی یا اللہ مجھے اس کی شر سے بچا لے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بہرحال کرم کیا, اور بادشاہ نے کیا کہا, اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ اس کو میں نشان عبرت بناؤں گا. میرا وزیر بھی لے گیا یہ, اور اس مطلب ہے کہ آخر اکڑ کس چیز کی ہے, کون سی اکڑ ہے, میں اس کو نشان عبرت بناؤں گا. نشان عبرت بنانے کے لیے اس نے کیا کیا, ایک فوجی دستہ بھیجا کہ اس کو پہاڑ پہ لے کے جاؤ, چوٹی پہ جا کے پوچھو کہ اگر تو یہ مرتد ہوتا ہے, دین چھوڑتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو لڑکھا دینا اوپر سے, مرے گا ہائٹ سے گر کے. جب اوپر گیا اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. جس کو ایمان چکھ جائے نا وہ نہیں چھوڑ سکتا اتنی آرام سے. اور میں کو بڑی مزے کی گہری بات بتاؤں, دنیا کو اگر کسی چیز سے خوف ہے نا, دنیا کو, انسانوں میں, شیطانوں میں, جناتوں میں, وہ صرف ایک چیز ہے, وہ ایمان. بہت خطرناک چیز ہے ایمان جو ہوتا ہے نا, ایمان بہت خطرناک چیز ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے حربے ایمان کے آگے جو ہے نا ہم نے پاش ہوتے ہوئے دیکھیں, ذرہ ہوتے ہوئے دیکھیں, ریزہ ہوتے ہوئے دیکھیں. وہ چھوٹا سا بچہ دعا کرتا ہے وہاں پہ, اللہ مجھے اس شر سے بچا لے. جیسے ہی اس کو پھینکنے لگتے ہیں, پہاڑ ہلتا ہے, سارے فوجی لڑک کے مر جاتے ہیں. وہ پھر صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں وہاں پہ جاتے ہیں, پوچھتے ہیں ہاں بھائی کہاں ہیں فوجی, کہتے مر گئے. پھر غصہ آتا ہے بادشاہ کو. پھر بادشاہ سلامت کیا کرتے ہیں
کہتے ہیں اب تجھے ڈبو کے ماروں گا میں. کشتی میں بھیجتے ہیں فوجیوں کو, اور پھر کہتے ہیں بیچ سمندر میں جا کے پوچھنا ہے اس سے, اگر تو یہ مانے تو ٹھیک, تو ڈبو دینا. پھر اس کو جو ہے نا گن پوائنٹ کے اوپر بولا لے جا کے, ہاں بھائی مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. پھر ایمان جوش میں آتا, نہیں میں نے نہیں ماننا, میں نے نہیں ماننا. اللہ سے دعا کرتے یا اللہ مجھے بچا لے اس شر سے. کشتی ایسے ہلتی ہے یوں کر کے, سارے فوجی گر جاتے ہیں, یہ بچ جاتا ہے. پھر یہ چپو چلا کے بادشاہ کے پاس آتا ہے. بادشاہ کہتا ہے بھائی تو کون سی بلا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے مارنا ہے نا تو تم ایک کام کرو, میرے طریقے سے مارو. اچھا جی تمہارا کیا طریقہ ہے؟ کہہ رہے سب سے پہلے تو ایک کام کرو, ساری جو عوام ہے اس کو تم اکٹھا کرو ایک جگہ پہ, ایک مجمع ہونا چاہیے, کیونکہ قصہ جو ہے نا اب یہ پبلک ہو چکا ہے, اب میڈیا انوالو ہو گئی ہے وہاں کی. چھوٹی موٹی بات نہیں, میڈیا انوالو ہو گیا ہے وہاں کا, اور لوگوں کے نا اب یہ گوسپ بن گیا ہے کہ بھائی بچہ نہیں مر رہا چھوٹا سا, اتنی بڑی سلطنت, کون ہے جی؟ زورا زو نواز. اللہ آج تک جوڈائزم کے اندر بہت بڑا نام ہے اس کا, یہ چھوٹے سے بچے کو نہیں مار پا رہا, اور اپنا وزیر کاٹ دیا اس نے, اور بیچارہ وہ ایک اللہ کا درویش انسان تھا فہمی, اس کو بھی مار دیا اس نے. اچھا بھائی مجمع لگایا گیا, اس نے کہا تم ایک کام کرو, ایک وہ بناؤ, سلیب بناؤ جس سے تم مجھے سولی پہ لٹکاؤ گے, لکڑی کی بنانا, اور اس کے بعد جب تم مجھے سولی پہ لٹکاؤ تو یہ تیر لینا, اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر تم یہ تیر جو ہے نا مجھے مارنا. تو تم یہ کام کرو گے تو تم مجھے مار دو گے, ورنہ تم مجھے نہیں مار سکتے. بادشاہ نے یہی کیا, سارا مجمع اکٹھا کیا, جس طرح موسیٰ السلام کا مجمع ہوا تھا نا, اکٹھا ہوا. بادشاہ نے تیر لیا, اس کو سولی پہ لٹکایا, بسم اللہ پڑھی, اللہ کے نام سے تیر مارا, اللہ کے نام سے تیر مارا, بچہ مر گیا. تو مرنے کے ساتھ وہ بچہ امر ہو گیا, اور ایک قوم اس انسیڈنٹ کے بعد اس بچے کے اوپر ایمان لے آئی اور کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لی. لیکن جو لیڈر تھا وہ چلا گیا, چھوٹا سا بچہ. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کام کر دیتے, بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے. اور پھر جب بادشاہ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو آوے کا آوا پلٹ گیا, یہ تو میں ٹریپ کے اندر پھنس گیا ہوں, تو میں ایک کو بچانا چاہ رہا تھا, ایک کو مروانا چاہ رہا تھا, اب میں کیا کروں گا؟ اس کے بعد اس نے حکم دیا خندق لگاؤ بھائی, خندق. بڑی سی ٹرینچ کھودی گئی, 30 40 50 فٹ کی, آگ اس کے اندر جو ہے دہکائی گئی. اور اس کے بعد جو قوم ایمان لے کے آئی تھی اس سے پوچھا ہاں بھائی جوڈائزم لیتے ہو نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں لیتے. چلو بھائی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے ان کے بارے میں کہ قتل اصحاب الاخدود, اصحاب الاخدود خندقوں والے, وہ قتل کر دیے گئے, النار ذات الوقود, ایندھن والی آگ کے اندر, اذ ہم علیہا قعود, وہ بیٹھے ہوئے تھے تماشا دیکھ رہے تھے کہ جلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کیا چیخ و پکار آہو بکا ہوتی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کا اینڈ یہ ہے کہ ایک عورت تھی, اس کی گود میں بچہ تھا, تو وہ نا تردد کر رہی تھی, ہیزیٹیٹ کر رہی تھی آگ میں جانے سے. تو بچہ چھوٹی سی عمر میں, حالانکہ اس کے بولنے کی عمر نہیں تھی, وہ ماں کو کہتا ہے ماں یہ حق کی آگ ہے, کود جا اللہ کا نام لے کے. تو اس بچے کی موٹیویشن کے اوپر وہ ماں جو ہے کود جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس تاریخی واقعے کے اوپر سورۃ البروج میں آیت نازل کرتا ہے, وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وما نقموا, ان کا جرم کیا تھا بیچاروں کا, اللہ مگر یہ کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, وہ بڑے اس غلبے والے ذات کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے جس کی ملکیت میں آسمان و زمین سارا کا سارا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, وہ لوگ جنہوں نے مومن مرد اور عورتوں کو فتنے میں ڈالا, ثم لم یتوبوا, پھر توبہ نہیں کی انہوں نے, فلہم عذاب جہنم, جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے, ولہم عذاب الحریق, اور جلانے والا عذاب ہے. اور اس کے بعد مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, عجیب اللہ کا فلسفہ, بڑا عجیب فلسفہ. تاریخ میں آتا ہے 20,000 لوگ اس آگ میں جلے, 20,000 لوگ جو اپنی مال و متاع, زندگی, اپنا مال, اپنا خاندان, اپنا قبیلہ, حسن جمال, سب کچھ ایک سیکنڈ میں اللہ کی راہ میں جلا گئے, اپنا سب کچھ برباد کر گئے. اللہ کیا کہتا ہے سورۃ بروج کی آیت نمبر 11, ذالک الفوز الکبیر, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور مبتدا خبر معرفہ لگائیں حسر کے ساتھ, ذالک الفوز الکبیر, کہ یہ ہے ہی بڑی کامیابی, اس کے علاوہ بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. تو میں آج اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں
کہ آخر یہ کون سا جذبہ ہے اور یہ کون سا فلسفہ ہے کہ اس میں انسان کا سب کچھ چلا گیا دنیاوی اعتبار سے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الفوز الکبیر. اور ہماری ڈیفینیشن آف فوز الکبیر کی، کامیابی کی، اور اللہ کی ڈیفینیشن یوں ہے. ہم ان سب چیزوں کو اگر ہم اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ تو سب سے بڑی گمراہی ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں کہہ رہے تھے آپ کہیں آپ تو جتنا زلال ہو گئے، آپ تو گمراہ ہو گئے نعوذ باللہ. وہ اس کو گمراہی کہہ رہے ہیں. اللہ ایسی چیزوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا ختم ہو گئی ہے، ذالک الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے کہ جس میں ہم فنا ہو جائیں لیکن ہمارے مقصد اور ویژن جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم، کیونکہ یہاں پہ کرسچنز جو تھے ان کے اوپر جو ہے نا، یہ بیسکلی یہ ایک ریلیجس بہت بڑا ایک انسیڈنٹ تھا. 20,000 کرسچنز کو زمانے میں جلا دیا جانا. تو اس سے دو بڑی امپائرز جو تھیں، ایبسینین امپائر اور رومن امپائر، یہ دو بڑی امپائر زمانے میں تھی. ادھر سے وہ ٹریگر ہوتی ہیں. اور ایبسینین مطلب جو حبشی جو ہیں، وہاں سے پھر ابراہا جو ہے یہاں پہ آ کے عربس کو کس طرح کیپچر کرتا ہے. انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے. پھر ہم بہت جلد ہی یہ اللہ کے رسول سے قریب زمانے کے اندر جائیں گے. اور یہیں سے عبداللہ بن سامر اور یہ جو سارے واقعات ہیں، جو نجران کے اندر کرسچینٹی ہے، اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے. مطلب اب پیگنز بھی آ گئے، جوڈائزم بھی آ گیا، کرسچینٹی بھی یہاں پہ کھل گئی. اور یہی پھر نجران کی عیسائی ایک پورا چیپٹر آتا ہے جو ہمیں تاریخ میں، تفسیر میں، حدیثی کتابوں کے اندر ہی ملتا ہے. مبالغہ جس سے اللہ کے رسول کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہ جزیے کے اوپر مان گئے تھے وہ کرتے ہیں. تو یہی پھر وہ نجران بیسکلی علاقہ ہے. اور آج بھی یہ نجران ایک پروونس ہے، آئی تھنک سو یہ سعودیہ کے اندر ہے. اور یہ بارڈر کا علاقہ ہے سعودیہ اور یمن آج جو بنتا ہے نجران. اگر آپ سرچ کریں تو یہ وہ علاقہ ہے، مکہ سے تھوڑا دور ہے، بالکل قریب نہیں ہے، لیکن جو یمن اور مطلب یہ بارڈر والا علاقہ ہے پورا. تو یہاں پہ جو نجران کے جو عیسائی ہیں اس زمانے سے پھر جو ہے نا وہاں پہ پھلتے پھولتے ہیں. اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سے جو ہے کئی مکالمے اور کانورزیشنز بھی ہوتی ہیں. مباہلے کا چیلنج بھی پھر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صحت دے، توفیق دے، وسائل دے، اور مسائل نہ دے. انشاءاللہ ضرور پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.